علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورہ توبہ، آیت نمبر 29 تا 37، سبق نمبر 3، پارہ نمبر 10۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین، قاتلو لڑو، الذین ان لوگوں سے جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ ہی بالیوم الآخری یوم آخرت پر، ولا اور نہ ہی یحرمون حرام سمجھتے ہیں، ما ان چیزوں کو جو حرم اللہ حرام کی ہیں اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہیں وہ اختیار کرتے، دین الحق دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، حتی یہاں تک کہ یعطو وہ دیں، الجزیۃ جزیہ، عن یدن ہاتھ سے، وہم اور وہ صاغرون ذلیل ہوں یا حقیر ہوں۔ وقالت الیہود اور یہود نے کہا، عزیر عزیر علیہ السلام ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا، المسیح مسیح ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک یہ قولہم ان کا کہنا ہے، بافواہہم ان کے منہوں سے، یداہئون وہ مشابہت کر رہے ہیں، قول الذین ان لوگوں کے کہنے کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قتلہم اللہ مارے اللہ انہیں، انا کہاں، یؤفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا یہ کہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک معبود کی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، ویابی اللہ اور نہیں مانتا اللہ، الا ان یتم مگر یہ کہ وہ پورا کرے، نورہ اپنے نور کو، ولو اگرچہ کارہا ناپسند کریں یا برا جانے، الکافرون کافر لوگ۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ارسلا بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کرے، علی الدین کلہ سب دینوں پر یا تمام دینوں پر، ولو اگرچہ کارہا ناپسند کریں یا برا جانے،
المشرکون مشرک لوگ یا شرک کرنے والے، یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیرن بہت سے، من الاحباری عالم، والرہبانی اور درویش، لیأکلون یقیناً کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، الذھب سونا، والفضة اور چاندی، ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ انہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو خوشخبری دے دے انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوما جس دن، یحما تپایا جائے گا، علیہا اسے، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پشتوں کو، ھذا یہ ہے، ما جو، کنزتم تم نے خزانہ بنایا تھا، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے یا اپنے لیے، فذوقوا سو چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکنزون خزانہ بناتے، ان بے شک، عدتا گنتی، الشہوری مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اثنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوما جس دن، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالکا یہی، الدین دین ہے، القیم قائم یا سیدھا، فلا تظلموا سو مت ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلو اور لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافتن ہر حال میں، کما جیسے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے ہیں، کافتن ہر حال میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ، النسیء مہینوں کو پیچھے کر دینا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بہی اس کے ساتھ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اسے، عامن 1 سال، ویحرمونہ اور حرام کر لیتے ہیں اسے، عامن 1 سال، لیواطئوا تاکہ پوری کر لیں، عدتا گنتی، ما ان مہینوں کی جو، حرما حرمت والے ہیں، یا جو حرام ٹھہرائے ہیں، اللہ اللہ نے، فیحلوا پھر حلال کر لیں، ما جو، حرم اللہ اللہ نے حرام کیے ہیں، زینا خوشنما بنا دیے گئے، لاہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر لوگوں کو۔
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی خاطر ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کیا۔ ان میں مشرکین مکہ بھی تھے۔ مدینہ آئے تو وہاں بھی دین اسلام پیش کیا، لیکن اب اگر لوگ نہ مانیں اور دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساری حجتیں تمام ہونے کے بعد بھی لوگ اللہ کا دین قبول نہ کریں تو پھر آگے کیا کیا جائے؟ آج کے سبق میں ہمیں یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ غلبہ حق، کہ دین کو اللہ نے کیسے حق ثابت کرنا ہے، دین کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا ہے، کس طرح سے فتح دینی ہے، اور جب دینی طبقوں اور علماء کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو کیا سزائیں ہیں، اور یہ بھی کہ دین کا تحفظ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، مشرکین عرب سے قتال یعنی لڑائی کا حکم دینے کے بعد اب اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ رہا ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو وہ درست نہیں، کیونکہ وہ اس کے مطابق ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں نے بتایا، بلکہ وہ اللہ پر ایمان کی بجائے اللہ کی توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں، جس طرح کہ اگلی آیت میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس لیے ان کا یہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ پر ایمان لائے بالکل جھوٹ ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسری وجہ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یعنی یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان کل عدم ہے، کیونکہ ایک تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل بھی نہیں کرتے، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ ہو تو اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے تمام برے اعمال کرنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اس طرح سے فرمایا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت میں کوئی اور ہرگز نہیں داخل ہو سکتا یا کوئی اور ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصارہ بنے گا۔ جو یہودی اور نصارہ بن جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ ہرگز کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی دعویٰ ان کا جھوٹا اور غلط، بے بنیاد۔ پھر یہودیوں نے زیادہ سے زیادہ چند دن جہنم میں رہنے کی، یعنی یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم وہاں پر صرف چند دن رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے اور ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر چند دن گنتی کے، یعنی اگر ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے تو صرف کچھ دن کے لیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال لے گا۔ یعنی عیسائیوں نے،
مسیح علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دے کر سرے سے ہی جہنم سے محفوظ رہنے کی آرزویں دل میں جما رکھی ہیں۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم والا انسان یوم آخرت کو یوم جزا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو اب مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بے فکر ہو کر بدعات کر رہے ہیں، دین میں نئی نئی سی خرافات جو ہیں وہ ایجاد کر رہے ہیں، نئے نئے طریقے دین میں نکال رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اپنے پیشواؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑ لینے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ وہاں اعمال پر بات ہوگی، نسبت نہیں۔ اور پھر دیکھیں، ایک انسان اللہ کا منکر ہو، اللہ کے خلاف جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، تو کیا ایسے نافرمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے بہرہور فرمائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق جب ہی بن سکتے ہیں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جبکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تو کیا چلنا ہے، اپنی امت کو ان کے پیچھے چلنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی وہ ان چیزوں کو حرام بھی نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے ان کی حرام کردہ کو حرام سمجھنا بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنی کتاب تورات میں جو مذکور ہے نا چیزیں، ان کو بھی حرام نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا، رشوت لینا اور حرام کھانا، یہ تمام چیزوں کو اپنی عادت بنا رکھا تھا۔ ان کے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 61 میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی ان پر لعنت کا سبب ان کا سود لینا، ان پر لعنت کا جو سبب تھا وہ ان کا سود لینا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا بھی لعنت کا باعث ہے۔ نصرانیوں نے ایک نیا دین یعنی رہبانیت نکال لیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ حدید، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت اسے انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا۔ اور اب تو یہود اور نصارہ نے مروت اور انسانیت کی ہر حد کو ہی ختم کر دیا تھا، یعنی زنا، قوم لوط کے عمل اور بے شمار خلاف فطرت کام جو ہیں وہ انہوں نے جمہوریت کے نام پر خود ہی حلال قرار دے دیے ہیں، اور تمام دنیا کو زور زبردستی سے ان میں مبتلا کرنے کی جد و جہد بھی جاری ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ یدینون دین الحق کی، وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کے پاس انبیاء کے صریح احکام موجود ہیں، اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل سامنے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اس کے لیے دعوت دی، مدینہ کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا، مل ملا کر تقریباً 30,000 مجاہد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے منافقین جو تھے صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر چند مخلص مسلمان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا رخ کیا، تبوک تک پہنچے، تقریباً 20 دن وہاں ٹھہرے، مگر رومی سامنے نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے لوگوں سے معاہدے کر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے خلفاء نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو مسلمانوں کی عزت اور غلبہ بھی قائم رہا اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر افسوس، جب مسلمانوں نے اس حکم کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے شرعی اور کونی نظام کی مخالفت کے نتیجے میں انہیں خود ذلیل ہو کر زندگی گزارنا قبول کرنا پڑا۔ ہاں، ایک گروہ ہے جو اس بات پر اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گا ہمیشہ قیامت تک، اور وہ گروہ غالب رہے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا اور وہ غالب رہے گا۔ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان سے جہاد کرنے کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ حقیر اور ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینا نہ قبول کر لیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ عطایت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر قائم رہ کر بھی پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے عوض اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ دیکھیے، یہاں پر صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر نہیں ہے، یعنی اہل کتاب کے سامنے 3 راستے ہیں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، اور یا پھر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ رہے دوسرے کفار، تو عرب کے مشرکین، ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اسلام قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، الا یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کے ساتھ بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجزیہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3156۔ اس کے راوی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ باقی دنیا کے مشرکین، ان کے متعلق تاریخ اسلام میں مشرکین عرب والے، یعنی جس طرح کا بھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں۔ مثلا ہندو، بدھ اور دوسرے بت پرست وغیرہ، بلکہ مسلمانوں نے انہیں بھی اپنے رایا بنا کر ان سے بہترین سلوک کیا۔ اگر اسلامی لڑائی کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو جس طرح اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان عیسائی نہ بننے پر مٹا دیا، اسی طرح مصر، شام، عراق، ایران، ہند، چین، ترکستان، ہر جگہ سے شمشیر کے زور پر، یعنی تلوار کے زور پر کفار کو ختم کر دیا جاتا۔ اب دیکھیے کہ برصغیر میں مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے بلکہ سارا ہند مسلمان ہوتا اور یہاں کفار کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب لوگ اس آیت کو غلط مطالب میں استعمال کر لیتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو کہا جائے نماز پڑھیں، اگر کسی کو شرعی پردے کا حکم دیا جائے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ پلکنگ نہیں کرنی، تو لوگ کہتے ہیں دین میں اتنی بھی نہیں سختی جتنا آپ کہتے ہو، اللہ تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے خلاف جا کر سختی والی بات نہیں کی، بلکہ یہ آیت غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانے کے بارے میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین یعنی کہ زبردستی کسی پر زور زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ ہاں، اپنی خوشی کے ساتھ اسلام کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں اور پھر اسے قبول کریں تو اسلام لانے کا مزہ ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین۔ اس لیے پردے کا حکم الگ چیز ہے، پلکنگ نہیں کرنا یہ بھی الگ بات ہے، نماز پڑھنی ہے یہ بھی الگ بات ہے۔ جی، تو بات کہاں پہ ہو رہی تھی؟ جی،
دین میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، جو مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو۔ ہاں یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح قبول نہیں کہ دنیا میں اللہ کے باغی غالب ہوں اور اسلام اور مسلمان مغلوب ہو کر رہیں، کیونکہ اس صورت میں نہ دنیا میں امن و ایمان قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی فتنہ فساد ختم ہو سکتا ہے۔ امن صرف اسلام ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، اس لیے تمام دنیا کے کفار سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے تک لڑنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ کفار میں اتنی قوت کبھی نہ ہونے پائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکیں، بلکہ لازم یہ ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے سے دستبردار ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور حقیر ہو کر رہیں، یعنی صاغرون۔ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ محکوم بن کر اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اس جزیے کی رقم کا تعین ہر علاقے کے لوگوں کی مالی حالت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، جو ان کے ہر شخص کی طرف سے ہر سال ادا کیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر وہاں کے بنے ہوئے کپڑے وصول کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الخراج، اور حدیث کا نمبر ہے 3038۔ آج بھی اگر ہم زبردستی کرنے کی بجائے اسلام کو اچھے طریقے سے پیش کریں تو دوسرے لوگ متاثر ہوں گے اور متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کریں گے۔ آج اگر ہم خاندانی نظام کو بہترین کر کے دکھائیں تو غیر مسلم ضرور متاثر ہوں گے۔ ان سے جہاد کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت تک آس پاس کے مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی، ان میں سے اکثر توحید کے جھنڈے تلے آ چکے تھے۔ جزیرۃ العرب میں اسلام نے جگہ بنا لی تھی۔ اب یہود اور نصارہ کی خبر لینے اور انہیں راہ حق دکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اگلی آیت کو دیکھیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ دیکھیے پچھلی آیت میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کی 4 وجہیں بتائی تھی، یعنی 4 وجوہات جو تھی ان کی بنا پر اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ان میں سے بعض کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر اپنی توحید بہت ہی خوبصورت انداز سے سورۃ اخلاص کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بیوی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور خاوند اور بیوی کے تعلق کو بھی باپ بیٹا، یعنی دیکھیں نا باپ بیٹا ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان سے قتال کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین، یعنی ان کے عقیدے میں سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور متعدد معبودوں کو ماننا ہے، یعنی تثلیث، 3 خدا ماننا، یعنی 3 خدا ماننا، یہ تثلیت ہو یا حلول، کسی انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا، یا اتحاد، کسی انسان کا
خود اللہ بن جانا، جس طرح کے آج کل دین کے نام پر ڈرامہ سیریل اور تغل دکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی صوفیت ہمارے نوجوان نسل کے بیچ میں منتقل کی جا رہی ہے، اور انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہے۔ انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا یا اتحاد کسی انسان کا خود اللہ بن جانا، ان سب کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ پوائنٹ بی نوٹڈ، کفر۔ یہ سب باتیں جو ہیں، یہ عقیدہ جو ہے اسلام سے خارج کرنے والا ہے، یہ سب کفر ہے۔ پھر جو شخص ہر چیز ہی کو اللہ تعالیٰ قرار دے دے، ہر میں ہر کا نعرہ لگائے، وحدت الوجود کو معرفت قرار دے، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ اسی طرح اب اگر کوئی مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ ہی تھے یا اس کے نور کا ٹکڑا تھے، تو اولیاء میں اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے، یا ترقی کر کے ولی بھی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے اور اس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہے، خالق الگ ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ خالق اور مخلوق کا ایک ہونا یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ وَأَنَا الْحَقُّ، میں ہی حق یعنی اللہ ہوں، اس کا نعرہ لگاتا ہے۔ وَسُبْحَانِ مَا عَظَمَ شَانِ، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے۔ اگر کہتا ہے تو بے شک یہ مسلمان کہلاتا رہے، حقیقت میں یہ یہود و نصارہ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ مطلب جو بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق اور مخلوق ایک ہے، یا یہ کہ خالق مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو آج کا مسلمان جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی انہی یہود و نصارہ کے جیسا ہے، ان میں اور یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں۔ اس خبیث عقیدے سے تو تمام دین، تمام انبیاء اور رسل اور ان کے احکام ہی بیکار ٹھہر جاتے ہیں۔ ایسے عقیدے والا شخص اپنے آپ کو تصوف یا معرفت یا طریقت کے پردوں میں لاکھ چھپائے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں، رسولوں، کتابوں اور ان کے احکام کا منکر ہے، جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تقدس کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ تو ساری باتیں صرف ان کے اپنے منہ کی ہیں، یعنی عقل سے ان کی کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی، نہ نقل سے، محض بیکار باتیں ہیں جو صرف اپنے منہ سے کر رہے ہیں۔ جس طرح کے کوئی شخص خام خواہی بے مقصد اور بے معنی فضول باتیں بول لیتے ہیں، جس طرح کے ہم کہہ دیتے ہیں محمل، ایک بات تو ہوتی ہے نا با مقصد ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کالمہ، اور ایک بات ہوتی ہے بے مقصد فضول، یوں ہی منہ سے جو نکل جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محمل، یعنی فضول اور بے معنی بات۔ اور یہ جو اپنے منہوں سے کرتے ہیں وہ فضول اور بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ یداہیون قول الذین کفروا من قبل، یعنی یہ لوگ اہل کتاب ہو کر بھی مشرکوں کی تقلید کرنے لگے، انہی کے پیچھے چلنے لگے، اور پہلی مشرک اور کافر قوموں کی طرح گمراہ ہو گئے۔ مشرق مغرب اور اس کے قدیم بت پرستوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابن اللہ نے حلول اور تسلیت اور متعدد معبودوں کا عقیدہ ہند کے برہمنوں میں معروف تھا اور اب بھی ہے۔ اسی طرح چین، جاپان، قدیم مصریوں اور قدیم ایرانیوں میں بھی یہ عقائد مشہور اور معروف تھے۔ اہل کتاب بھی ان کفار کی دیکھا دیکھی ایسا کرنے لگے، اور اب مسلمان بھی انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسا کہ یہ آج کل کے ڈرامہ سیریل اور تغل میں دکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھیں گے الگ سے، یہ بات بھی بڑی قابل غور اور سمجھانے والی ہے۔ اس ڈرامے کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھنا ضروری ہے، تاکہ ابن عربی اور اس کے عقائد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اپنی نوجوان نسل کو اس کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ قاتلہم اللہ،
یعنی یہ لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ان کے حق میں یہ بد دعا کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دعا یا بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود جو چاہے کر سکتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، ہبرن حبرن، ہا کی زبر اور زیر دونوں کے ساتھ آتا ہے، اور با ساکن ہے، وہ عالم جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے۔ یہ تحبیر ان سے ہے جس کا معنی ہے مزین کرنا۔ رہبان راہب کی جمع ہے، ڈرنے والا، یعنی جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے لوگوں سے الگ کسی کٹیا میں جا ڈیرا لگائے، یا کسی جنگل میں جا بسیرا کرے، یا کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں سے مخلوق کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو سکے۔ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنانے کا ذکر پہلے بھی اوپر ہو چکا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کے اختیارات میں اس کا شریک اور جانشین ہوتا ہے نا۔ باپ کے بعد بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، وراثت کا حقدار بیٹا ہوتا ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے پر ان کو رب بنانے میں کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ رہے ان کے عالم اور درویش تو انہیں رب بنانے والے کچھ لوگ تو وہ تھے جو واقعی کائنات میں ان کا حکم چلنے کا عقیدہ رکھتے تھے، جس طرح آج کل بعض مسلمان پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، حاجتیں اور مرادیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے کہ کائنات کو کتب، ابدال اور اوتاد چلا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان پہلوں ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر بعض اہل کتاب نے انہیں ایک اور طریقے سے بھی اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ عدی بن حاتم تائی جو مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ سورۃ برات میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، حدیث کا نمبر ہے 3090۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس طرح یہ ان کا دوسرا شرک ہوا کہ انہوں نے حلال اور حرام یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار اپنے مشائخ یعنی اپنے علماء کو دیا ہوا تھا، اور ان پر تو لازم تھا کہ وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے ارشادات پر، ان کے فرامین پر قائم رہیں۔ بالکل یہی طرز عمل ہمارے زمانے کے مقلدوں کا بھی ہے۔ ان کے امام کا قول صاف قرآن یا صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تب بھی وہ قرآن اور صرف حدیث ماننے کی بجائے اپنے امام کی حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام کہیں گے، پھر اس پر اصرار کریں گے۔ مثلا قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ رداد کی مکمل مدت 2 سال ہے، مگر کچھ لوگوں نے اسے ماننے کی بجائے اپنے امام کے کہنے پر اسے 2.5 سال قرار دے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور صریح فرمان کی نافرمانی کر دی۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کے باوجود کھجور اور انگور کے سوا کسی بھی چیز سے بنی ہوئی نشہ آور چیز کو حلال قرار دے دیا، زنا کو حلالہ کہہ کر حلال کر لیا، اجرت پر لائی ہوئی عورت سے زنا پر حد معاف کر دی، تیز دھار آلے اور آگ کے سوا جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے قتل کرنا اس پر قصاص ختم کر دیا،
बादशाह वक्त ने अल्लाह ताला की कई हदूदों को तो बिल्कुल ही माफ कर दिया, यानी अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद में से कितनी हदूद को खत्म कर दिया। चोर के चोरी के माल पर मलकियत के खाली दावे से, जिस पर वो कोई दलील भी न दे, चोरी की हद खत्म कर दी। गाने बजाने और रक्स को मशाइख के कहने पर मार्फत और रूह की गजा करार दे लिया। और बाज मशाइख और उलमा ने अवाम से बैत लेना शुरू कर दी कि हमारा हर हुक्म, खा वो कुरान और हदीस के मुवाफिक हो या मुखालिफ, तुम मानोगे। बताइए तो जरा, इन मुसलमानों के अहबार और रहबान को रब बनाने में कोई कसर बाकी रह गई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान बिल्कुल पूरा हुआ कि तुम हूबहू पहले लोगों के नक्शे कदम पर चल पड़ोगे। फिर हर गिरोह के अपने पेशवा की गलत बात पर डट जाने से मुसलमानों में ऐसा शगाफ पड़ा जो कुरान और हदीस की तरफ वापस आने के बगैर कभी भी पुर नहीं किया जा सकता, कभी भी पुर नहीं होगा। यहूदो नसारा का अपने अहबार और रहबान को हराम और हलाल का इख्तियार देना, इन्हें रब बनाना था। अब जब यहूदो नसारा ने अहबार और रहबान के करतूतों को देख लिया तो उनसे बगावत कर दी, तो अवाम की अक्सरियत को हलाल और हराम का इख्तियार देकर इन्हें अपना रब बना लिया। और इस नए दीन का नाम क्या रख दिया? जमहूरियत, जिसमें हलाल और हराम का फैसला अल्लाह ताला के हुक्म की बजाय पार्लियामेंट की अक्सरियत करती है, जो शिरक है। अफसोस कि मुसलमान इस शिरक में उनके कदम ब कदम चल रहे हैं, बल्कि इस्लाम से इस बगावत पर फख्र करते हैं और दिन रात इसकी तारीफ करते हैं, और ये कहने में कोई शर्म भी महसूस नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमहूरियत नाफिज करने के लिए आए थे। इन बेचारों को मालूम ही नहीं कि जमहूरियत सिर्फ इन अमूर में मशवरे का नाम नहीं जहां अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मौजूद ना हो, बल्कि ये एक अलग दीन है जिसका रब भी अवाम या उनके नुमाइंदे हैं और रसूल भी। इन्हीं को हलाल और हराम, जायज और नाजायज करार देने का हक हासिल है। इस दीन में अल्लाह ताला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इसकी किताब का कुछ दखल नहीं। हाँ, धोखा देने के लिए नाम जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर देखिए इसमें आयत के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो है वल मसीहा इब्न मरियम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर दोबारा उनका जिक्र यहाँ बयान करने का मकसद क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा यहाँ लाकर उनका रब बनाना इसलिए जिक्र फरमाया कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम या उलमा और रहबान की परस्तश इस तरह नहीं की थी जिस तरह नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और ना वो इस मायने में उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने का इकरार करते हैं जिन मायनों में नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा होने की वजह से अल्लाह का बेटा करार दिया है। रहे अहबार और रहबान, तो उनको यहूदो नसारा दोनों ने एक ही मायने में रब बनाया था। पीछे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके उनकी इस दलील को भी बेमानी करार दिया था कि वो तो बाप और माँ दोनों के बगैर पैदा हुए थे। अगर वो रब नहीं तो माँ से पैदा होने वाला कैसे रब हो सकता है? और चौथे नंबर पर जो बात समझाई गई है वो है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, यानी कि ये तमाम बेहूदगी यहूदो नसारा ने तौरात में मौजूद वाज़े तौर पर एहकाम के बावजूद इख्तियार की कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, जो अब भी तौरात की तहरीफ के बावजूद मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उसमें जा बजा मौजूद है। हमारा अपना कल्चर है, हम यहूदो नसारा के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। अगर हम उनके साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा। हमारी तहजीब, हमारे रस्म और रवाज सब उनसे अलग हैं। हम अपने दीन पर मजबूती से अमल करेंगे तो फिर कोई सुराख नहीं कर सकता, लेकिन अगर मजबूत से मजबूत कले में भी एक सुराख हो जाए तो दुश्मन के लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसी तरह अगर शरीयत की जाहरी सूरत पर अमल नहीं करेंगे तो गोया कले की दीवार टूट गई। इबादत तो फर्ज हैं, हमें अपने कौल और फेल से और अमल से भी मुसलमान नजर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे जिस्म की सेल वाल टूट जाए तो जरासीम के लिए दरवाजा खुल जाता है।
جب قومیں اپنی اصل چھوڑ دیتی ہیں تو دشمن کے لیے بھی راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ پیغام ہمارے لیے کس طرح سے ہے۔ ایک شخص تو پہلے ہی اندھیرے میں تھا، شرک کرتا تھا، تو وہ تو گڑھے میں گرے گا ہی، لیکن جس کے ہاتھ میں قرآن کا نور ہو، ہاتھ میں ٹارچ ہو، وہ کسی کھڈے میں گرے گا تو صرف تکلیف نہیں ہوگی، غصہ بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لاپرواہی کی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، اور جانتے ہیں اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ آئیں اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ دین غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہوتا ہوا کیوں نظر آتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگوں کو برا لگے۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام اور اس کے سچے دلائل ہیں جو بے انتہا روشن اور واضح ہیں۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کی تیسری قبیح صفت کا بیان ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں اور اسے مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ان کی اسلام کو روکنے اور مٹانے کی تمام کوششیں بیکار ہونے کا استعارے کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف بہت ہی بڑا نور مثلاً سورج یا چاند ہو، اور دوسری طرف اسے بجھانے کی سب سے کمزور کوشش منہ سے پھونکے مارنا۔ تو ان پھونکوں کا جو اثر ہے، جو انجام ہے، وہ تو ہر ایک پر واضح ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، الوہیت میں شامل کر لیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا تھا، بلکہ یہ شرک ان کے بہت بعد میں شروع ہوا۔ تو اس آیت سے یہودیوں کے دلوں کے کینے بھی ظاہر ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے دلوں کا کینہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، اس کی وجہ ان کی اسلام سے دشمنی ہے۔ وہ پراپوگنڈے کرتے ہیں، تو اس طرح پراپوگنڈے کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ نور اللہ کا کلام ہے نا۔ آج کے دور میں کفار کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن ہے۔ وہ مسلمان کے خلاف نہیں، وہ قرآن کے دشمن ہے۔ اسلام آج بھی اپنے دلائل کے ساتھ غالب ہے۔ ان کے منہ کیا ہیں؟ آج کا میڈیا ہے، ٹی وی چینل، ریڈیو پروگرام، آج کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چمکتی ہوئی شمع دی تھی اور ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ کون سی تھی بھلا وہ شمع؟ جی ہاں، قرآن مجید۔ اس نور، اس روشنی قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی یہ چراغ لے کر بیٹھا ہو تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ کسی کے کہنے سے نہیں مٹے گی۔ اللہ کا دین اسلام کسی کے کہنے سے نہیں مٹے گا۔ نور اسلام پھیلے گا اگرچہ یہ کفار کو برا لگے۔ نور اسلام، نور قرآن، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشن چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طرف اللہ کا نور یعنی اسلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی طے کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں جسے پورا کرنے کا، وہ ہے نور اسلام۔ دوسری طرف ان یہود و نصارہ کی اسے روکنے کی اور مٹانے کی حقیر اور ذلیل اور بیکار کوششیں ہیں، جو سورج کو نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے نور کو، سب سے حقیر چیز منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بھلا اس سے وہ نور اسلام کی تکمیل کو روک سکتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی دوسرے دین، بت پرستی، دوہریت، یہودیت، عیسائیت، جمہوریت یا
सोशलिज्म से मगलूब होकर इससे मुसालहत करके दुनिया में जिंदा रहे, बल्कि दीन इस्लाम का अव्वल और आखिर मकसद ये है कि वो दूसरे तमाम दीनों और तमाम निजाम यानी तमाम निजाम जिंदगी को मगलूब करके सारी दुनिया पर गालिब दीन और निजाम जिंदगी की हैसियत से जिंदा रहे। यहाँ ले युज़हिरहू इसमें ज़हूर का गलबा से मुराद दलाइल और बराहीन है, यानी दलाइल और बराहीन के साथ गलबा और हुक्मरानी के लिहाज से भी। पहली किस्म का गलबा तो हमेशा और दायमी है और आज तक कोई शख्स कुरान की आयतों को चैलेंज नहीं कर सका। कुरान जैसी एक किताब तो क्या, एक सूरत तो क्या, एक आयत तक नहीं बना सका। और दूसरी किस्म का जो गलबा है वो एक मरतबा हम दौरे नबूवत और खिलाफत में देख चुके हैं और दोबारा मजीद गलबे की बिशारतें पूरी होकर रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए सही मोमन होने की शर्त भी लगाई है। फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, यानी कि तुम तभी गालिब होगे जब मोमन होगे। सूरत आले इमरान आयत नंबर 139, और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमन हो। मुसलमानों और काफरों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर जहाद के साथ इसके आसार शुरू हो चुके हैं। हजरत सुबान रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए ये जमीन इसके मशरक व मगरब लपेट दिए गए और मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जो मेरे लिए इसमें से लपेटा गया है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है किताबुल फितन और हदीस का नंबर है 2899। हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जमीन की पुश्त पर ना कोई ईंट का मकान और ना पशम का खैमा बाकी रहेगा मगर अल्लाह ताला उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल कर देगा, इज्जत वाले को इज्जत देकर और जलील को जिल्लत देकर। या तो इन्हें इज्जत बख्शेगा तो वो उसमें दाखिल हो जाएंगे, या इन्हें जलील करेगा तो वो इसके मातहत हो जाएंगे। ये पेशगोई अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होकर रहेगी इंशाअल्लाह। हजरत जाबिर बिन समारा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा कायम रहेगा, इस पर मुसलमानों की एक कवी जमात लड़ती रहेगी हत्ता के क़यामत कायम हो। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, हदीस का नंबर है 1922। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयक़ूलूना अम्वालन नासि बिलबातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से आलिम और दरवेश यकीनन लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी खजाना बनाकर रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दे। यहूदियों के उलामा को अहबार और नसरानियों के आबदों को रहबान कहते हैं। आयत का मकसद लोगों को बुरे उलामा, गुमराह सूफियों और आबदों से होशियार कराना और डराना है। बाज मुफस्सरीन फरमाते हैं कि हमारे उलामा में से वही बिगड़ते हैं जिनमें कुछ न कुछ शायबा यहूदियत का होता है, और सूफियों और आबदों में से वही बिगड़ते हैं जिनमें नसरानियत का शायबा पाया जाता है। इस आयत से मुराद आलिम और दरवेश यानी अहबार और रहबान, यानी ये आयत इनके लिए है, मगर अल्फाज आम होने की वजह से मुसलमानों के उलमा और जाहद और सूफिया भी इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला का जरा इंसाफ तो देखिए कि सब अहबार और रहबान को एक जैसा करार नहीं दिया, बल्कि उनमें से बहुत सारे लोगों का ये हाल बयान फरमाया कि वो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, यानी कि सब नहीं कुछ, और अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं। अल्लाह ताला ने जब यहूद नसारा के बहुत से अहबार और रहबान के फख्र कुबर, अल्लाह के महबूब होने, आम लोगों से ऊंची मखलूक होने और खुदाई इख्तियारात के दावों का जिक्र किया, तो अब बताया कि इन तमाम चीजों के इजहार से उनका मकसद लोगों से रिश्वत लेकर, गलत मसले बताकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बशारतों को छुपाकर और उनको गलत मायनी पहनाकर उनका माल बातिल तरीके से हथियाना और इन्हें अल्लाह के रास्ते यानी इस्लाम से रोकना है। अल्लाह जानता है
آپ یہود و نصارہ کے بہت سے احبار اور رہبان کی جگہ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. آپ اگر آج یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کی جگہ آج کے مسلمانوں کے بہت سے احبار اور رہبان کا لفظ لگا دیں تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں پائیں گے. وہی اللہ کے محبوب ہونے اور اس سے ہم کلام ہونے کے دعوے، اسی طرح ترک دنیا کا اظہار جس کے پیچھے بدترین ہرس چھپی ہوئی ہوتی ہے، تقدس کا اظہار جس کے پیچھے کتنی عفیفاؤں کی عزت لوٹنے کی وارداتیں موجود ہوتی ہیں، دین اسلام کے عالم ستون اور محقق ہونے کے دعووں کے باوجود وہ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اپنے یا اپنے پیشواؤں کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہہ کر پیش کرتے ہیں اور اصل قرآن و سنت سے لوگوں کو روکتے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو کسی گدی نشین، خانقاہ یا شیخ یا دارالعلوم کے حضرت صاحب اللہ ماشاء اللہ ان کا تجربہ کر لیں. آپ کو وہی فرشتوں جیسی پاکیزگی، دنیا سے کامل بے رغبتی کے اظہار کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا مل جائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر برابر سوار ہو جاؤ گے، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 8404. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اٹھایا ہوا ہے. اس لیے آپ ہی کی پیش گوئی کے مطابق مسلمانوں میں اصل دین پر قائم رہنے والے اہل حق ہر طبقہ، مثلاً علماء، زہاد، مجاہدین، تجار، قیامت تک موجود رہیں گے. اللہ کی مدد سے غالب اور منصور رہیں گے، جیسا کہ ان کے بارے میں پہلے تفسیر گزر بھی چکی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے اور ہمیں آج کے رہبان اور احبار سے بھی بچا لے اور ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی بچائے. حضرت سلیمان فارسی کی ایک روایت کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسائی راہب دوسروں سے کہتے کہ مال جمع نہ کرو، لیکن خود مال کے بڑے ہی حریص تھے. خود ان کے پاس مال و دولت جمع ہوتی تھی. آج بھی کچھ ظاہری علماء ایسے ہیں جو دوسروں کو مال جمع کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن اپنے دل میں مال اور تحفوں کی طمع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر کسی عالم یا امام کے پاس اچھا گھر یا گاڑی ہے تو اس بات کو برا مت سمجھیں. حلال کمائیے، حلال کھائیں. حلال ذریعے سے کمائے گئے مال کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، مگر ظاہری عالم کی ایک نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی دین والے کے دل میں خیانت آتی ہے تو اللہ اس کی زبان سے تاثیر چھین لیتا ہے. تو جب لوگ واز سنیں لیکن ان کے دل پر اثر نہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنا عمل شاید صحیح نہیں. برائے مہربانی خود سے کسی پر فتوی نہ دیں. آج بھی کچھ واعظ یا امام لوگوں کو دین اسلام سے دور کر دیتے ہیں. ایسی آیات کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو سونا چاندی جمع کرنے سے منع کرتے تھے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے. والذین یکنزون الذھب والفضة، اس میں اللہ زینا وہ لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام اور مفسرین نے یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان ہی لیے ہیں، جن کی پہلی دو کمینگیوں مطلب باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور دوسری اللہ کی راہ سے ہٹانا ہے. اس کے بعد تیسری کمینگی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ تیسری کمینگی ان کی کیا تھی؟ سونا چاندی جمع کرنا، کیونکہ بات یہاں پر انہی کی ہو رہی ہے. لیکن اکثر صحابہ اور مفسرین کے الفاظ جو ہیں وہ عام کے لیے ہیں. یعنی یہ جو آیت ہے یہ رہبان اور احبار یعنی یہود و نصارہ کے عالموں اور درویشوں کے ساتھ خاص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عام ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے ہے.
ان الفاظ کے عام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان، یہ کمینگی جس میں بھی پائی جائے وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اس سے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے اس سونے یا چاندی کی سلاخیں یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تو وہ جنت اور آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھے گا۔ لمبی حدیث ہے جس میں چند اونٹوں، بکریوں اور گھوڑوں وغیرہ کا حق ادا نہ کرنے والوں کی وعید بھی مذکور ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکاۃ۔ فتقوا یعنی لوہے یا کسی دھات کو آگ میں سرخ کر کے جسم میں لگانا، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں استری کو جب گرم کر کے کپڑے سے لگایا جاتا ہے تو وہ کپڑے کی ساری سلوٹیں نکال دیتی ہے نا، تو اسی طرح اگر وہی استری کسی انسانی ہاتھ کو ذرا سا ٹچ کر جائے تو اس کی چمڑی اتار دیتی ہے۔ تو سوچیں ذرا، تصور کریں کہ لوہے کی گرم دھاتوں کو جب جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے جسموں کو داغا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آپ کا جمع کیا ہوا خزانہ ایک بہت بڑے اندھے سانپ کی طرح کے جسم سے لپٹ کر آپ کے ماتھوں پر ڈسے گا اور کہے گا، انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو اپنے لیے جمع کرتا رہا، اب اپنے اس جمع کیے ہوئے مال کا عذاب چکھ۔ تو فوراً سے پیشتر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، یعنی انہیں بھی اس عذاب سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی دل نرم ہوگا، جتنا قرآن کے زیادہ قریب جائیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے دل میں محبت اور چاہت پیدا ہوگی۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا، اس کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا، صدقات اور خیرات کرنا، حاجت مندوں کو قرض حسنہ دینا، حقداروں کو ان کا حق ادا کرنا، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، مثلاً اہل خانہ کے اخراجات، مہمانوں کی ضیافت، مسجدیں بنانا، جہاد کی تیاری میں مال خرچ کرنا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی روح سے متلقن سونا چاندی جمع کرنے کو حرام قرار دیا ہے، مگر جمہور علماء جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عباس، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرف گئے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ یہ کنز نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس وعید کے تحت آتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مال پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر، حدیث کا نمبر ہے 4661۔ اگر ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کرنا واجب ہو تو میراث اور وصیت وغیرہ کا تو پھر کچھ مطلب ہی نہیں رہتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتاتے ہوئے جب زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ذکر فرمایا تو اس نے پوچھا، حل علیہ غیرہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا الا ان تطوع نہیں مگر یہ کہ تو خوشی سے دے، یعنی اس سے زائد فرض نہیں، نفل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان۔ زکوٰۃ جس کی ادائیگی سے مال یعنی کنز کے حکم میں نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار مقرر فرمائی ہے، یعنی چاندی ہے تو 200 درہم 5 اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 200 درہم ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہوگی، یعنی 2.5%، 40 میں سے 1 درہم، اور سونے میں جب تک 20 دینار نہ ہو۔
زکات نہیں. جب 20 دینار ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکات ہے. جو زیادہ ہو اس کی زکات اسی حساب سے ہوگی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الزکات، حدیث کا نمبر ہے 1573 اور راوی ہے اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سورۃ توبہ میں مشرکین سے برات اور ان سے جہاد کے درمیان قاتل الذین لا یؤمنون باللہ آیت نمبر 29 سے لے کر فذوقوا ما کنتم تکنزون یعنی آیت نمبر 35 تک 7 آیات میں اہل کتاب سے قتال اور ان کے سربراہوں کے تینوں طبقات کو، جن میں احبار، رہبان اور مالدار لوگوں کے بگاڑ کا ذکر اور مذمت کرنے کے بعد ان 2 آیات میں مشرکین کی کچھ مزید خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے. یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی اللہ کے احکام بدلنے کے لیے ہیلا سازی سے کام لیتے تھے. مثلا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مہینے اور سال شمسی حساب یعنی سورج کی بجائے قمری حساب یعنی چاند کے لحاظ سے معتبر سمجھے جاتے تھے، اور تمام عبادات میں یہی تاریخیں ملحوظ رکھی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ کے تعین میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے کسی کیلنڈر کے محتاجی کے بغیر مہینوں اور سالوں کا حساب آسانی سے لگا سکتے ہیں. فرمانے باری تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکام قمری حساب کے مطابق رکھے، جس میں دوسری بے شمار حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے کہ یہ عبادات ہر سال ایک ہی موسم میں نہ آئیں بلکہ بدل بدل کر آتی رہیں، ورنہ کسی علاقے میں روزے ہمیشہ گرمی میں آتے، کہیں ہمیشہ سردی ہی میں رہتے. قمری حساب کی وجہ سے حج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے تاکہ مسلمان سختی اور نرمی دونوں حالتوں میں روزہ اور حج اور اللہ کے دوسرے احکامات ادا کرنے کی عادت ڈال لیں. قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس سے ایک دن کم نہ زیادہ، اور سال 12 ماہ میں 354 یا 355 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی سال 365 دن اور ایک دن کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے 12 ماہ میں سے کوئی 30 کوئی 31 دن کا اور فروری 28 دن کا ہوتا ہے، جو چوتھے سال میں 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے. شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقرر موسم پر ہی آتا ہے، جبکہ قمری مہینوں میں سے دن بدل بدل کر آتے ہیں. قمری مہینوں میں سے 4 ماہ کو دین ابراہیمی میں ہی حرمت والے مہینے قرار دیا گیا تھا، جن میں ہر قسم کی لڑائی حرام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی ان دنوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو قتل نہیں کرتا تھا، جن میں سے 3 مسلسل تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تاکہ حج کے ایام اور ان سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد پورے عرب میں لوگ حج کے لیے بے خوف اور پر امن ہو کر حج کر سکیں، اور رجب کا مہینہ الگ رکھا تاکہ لوگ امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے
آنے جانے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی صراحت اس لیے فرمائی ہے کہ مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے، قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے تھے اور اسے کبیسہ کہتے تھے۔ یہ بھی نسائی کی ایک صورت تھی، یعنی حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے مؤخر ہو جاتے تھے اور حلال مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال اتفاق سے حج اپنے اصلی دن یعنی قمری لحاظ سے 10 ذوالحجہ کو ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اللہ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری تمام عبادات قمری تاریخ کے مطابق اصل وقت پر ہی ادا ہو رہی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس اصل پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور مضر قبیلے کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المغازی، حدیث کا نمبر ہے 4406۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضر کا رجب اس لیے فرمایا کہ بنو ربیعہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور بنو مضر اصل رجب کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہونے کی تصریح فرمائی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں بے شک اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرو، بلکہ کچھ مقامات اور اوقات جو کہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مثلا مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ کی مساجد، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، حرمت والے مہینے، ان میں نیکی کی تاکید زیادہ ہے، جس طرح کے فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔ اسی طرح ان میں سے ظلم سے باز رہنے کی تاکید بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ حرم مکہ میں ظلم کے ساتھ الحاد یعنی کجروی کے ارادے پر بھی عذاب علیم کی وعید ہے، جبکہ دوسری جگہوں میں ارادے پر مواخذہ نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ وقاتل المشرکین کافۃ، کافتن مصدر ہے اور فاعل اور مفعول دونوں سے حال بن سکتا ہے۔ یہ لفظ اسی طرح آتا ہے، اس کا تثنیہ یا جمع نہیں آتا، نہ اس پر الف لام آتا ہے، اور یہ لازماً مؤنث ہی آتا ہے، جیسا کہ عامتن یا خاصتن۔ کافتن کا معنی ہے جمیعاً۔ اس کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح مشرکین تم سے سب کے سب اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، تم بھی سب مل کر اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ لڑو، صف باندھ کر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، مگر مشرکین چونکہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور عین حرمت والے مہینوں میں بھی وہ تم سے لڑنے سے دریغ نہیں کرتے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ذی القعدہ میں وہ لڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور پھر وہاں داخلے سے روک دیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں نہ حرم کا خیال رکھا نہ حرمت والے مہینوں کا، اس لیے تم بھی ان سے تمام مہینوں میں ہر حال میں ہر جگہ لڑو، جس طرح وہ تم سے ہر حال میں ہر جگہ اور تمام مہینوں میں لڑتے ہیں، اور لڑو تم مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کی حرمت اور حرم مکہ کی حرمت کا پوری طرح پاس نہ کریں اور ان میں کوئی جنگی کاروائی نہ کریں تو مسلمانوں کو بھی اس کا پاس رکھنا چاہیے، ورنہ ہر وقت اور ہر جگہ ان کے خلاف
جنگ کی جائے گی، جس طرح کے فرمانے باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 191، وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ انما نسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسیہ یہ فعیل ان کے وزن پر مصدر ہے، نسا الشیء، اس کا معنی اس نے فلاں چیز کو مؤخر یعنی پیچھے کر دیا۔ اونٹوں کو حوض سے ہٹایا جائے تو کہا جاتا ہے نسعت الابلی عن الحوض، میں نے اونٹوں کو حوض سے پیچھے ہٹا دیا۔ مشرکین نسی دو طرح سے کرتے تھے، ایک تو وہ جو اوپر بیان کی گئی ہے، دوسرا یہ کہ وہ لوگ جنگ و جدل اور لوٹ مار کے عادی تھے، مسلسل 3 ماہ اس کام سے باز رہنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے وہ حرمت والے مہینے مثلا محرم کو حلال قرار دے کر اس سے اگلے ماہ سفر کو حرمت والا مقرر کر لیتے۔ ان کے ہاں بس 4 ماہ حرمت والے پورے کرنے ضروری تھے۔ رہی ان کی تعین تو وہ انہوں نے اپنے اختیار میں لے رکھی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں زیادتی قرار دیا ہے، کیونکہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کے اوقات جو قمری حساب سے بدل بدل کر ہر موسم میں آتے رہتے تھے، انہوں نے ان کے اصل اوقات سے ہٹا دیے تھے، یہ بھی کفر پر مزید کفر تھا۔ پھر وہ اپنے اس عمل پر خوش تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال بھی خوشنما بنا دیے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اب جو حق کو چھپانے اور اس سے انکار پر تل ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر کیوں لائے گا؟ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا، اور پھر یا دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی، دین کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، دین کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، دین کا حکم جس طرح دیا گیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ دین میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا کمی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ بعض اوقات لوگ حج یا عمرے پر جانے کے لیے کچھ غلط کام یا کچھ ہیر پھیر کر کے جاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ کل کا سبق بہت اہم ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدم آگے بڑھاتا رہے اور ہمیں سستی سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے اپنے سبق کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں، 10 منٹ ہے بس آپ کے پاس۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوب